ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہوا اور اس پر روزے تھے تو اس کا ولی اس کی جانب سے روزے رکھے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: روزہ بھی عبادت ہے اور عبادات میں نیابت جائز نہیں، لیکن جس عمل میں نیابت شرعاً ثابت ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اور جہاں ثابت نہیں مثلا نماز وغیرہ، وہاں نیابت جائز نہیں، واللہ اعلم۔ معاذہ عدویہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ حیض والی عورت روزوں کی قضا دیتی ہے، نماز کی قضا نہیں دیتی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، ہمیں حیض کا معاملہ درپیش آتا تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا، لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہ دیا جاتا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: عائشہ رضی اللہ عنہا کے جواب سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر احکام الہیہ کے نفاذ اور تسلیم میں پیش ہیں۔ وہ صرف یہ توجیہ پیش کرتی ہیں کہ ہمیں جو حکم ملتا ہے ہم اس کا اتباع کرتی ہیں۔ روزوں کی قضا کے بارے میں دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے جب اس کا خاوند گھر میں موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر وہ کسی شخص کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ روزوں کی قضا کے بارے میں پہلی حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رمضان کے روزوں کی قضا دینی ہوتی تھی، مجھے شعبان میں ہی قضا دینے کا وقت ملتا تھا۔ یحییٰ بن سعید راوی نے بیان کیا، ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہتی، اس وجہ سے قضا نہ دے سکتی۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے روزے رکھتی، چونکہ شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، اس لیے ازواج مطہرات کو بھی موقع مل جاتا اور وہ بھی روزے رکھ لیتی تھیں۔ روزوں کی جو قضا ہے وہ رمضان کے بعد لگاتار کرنا چاہیے یا الگ الگ بھی کر سکتے ہیں؟ یعنی جمعہ کا روزہ چھوٹا تھا تو جمعہ کو ہی رکھنا پڑے گا، ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے ایسا کچھ۔ یا ایک ساتھ 3 روزے چھوٹے تھے تو ایک ساتھ 3 رکھنے پڑیں گے، ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے چھوٹے ہیں ان کو آگے کے دنوں میں جس طرح سے چاہے رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، کہ جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ باقی دنوں میں روزوں کی قضا کر لے، گنتی پوری کر لے۔ تو باقی دن پورے رمضان کے بعد سے اگلے سال تک اس کو مل رہے ہیں، جب چاہے وہ اس کی گنتی پوری کر سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بخاری کی روایت میں کہتے ہیں لا بأس ان يفرق لقول اللہ تعالی فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر کوئی آدمی روزوں میں تفریق کرتا ہے، آج ایک رکھا، پھر اگلے ہفتے، پھر اگلے مہینے ایک رکھا، اس طرح سے اگر کرتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کریں، رمضان کے علاوہ کسی بھی دن میں وہ روزہ رکھ کر گنتی پوری کر سکتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔